پر جانے کا بڑا شوق تھا، اور جیسے ہوتا ہے لوگوں کو حج پر جانے کا پیسے جمع کرتے ہیں، ریٹائرمنٹ کا انتظار کرتے ہیں، رقم جمع کرتے ہیں کہ جناب حج پر جاؤں گا، پیسے ہو جائیں حج پر جاؤں گا، پیسے ہو جائیں حج پر۔ انہوں نے کوشش کی، سال ہاں سال 700 درہم جمع کیے۔ کتنے؟ 700 درہم جمع کیے۔ درہم چاندی کے سکے، دینار سونے کے سکے ہوتے تھے، اور درہم چاندی کے۔ یہ دو کرنسی ہوتی تھی اس زمانے میں، چاندی یا سونا۔ تو 700 چاندی کے درہم انہوں نے جمع کیے، اور قافلہ تیار ہو گیا، حج کی طرف روانہ ہوا۔ ربیع بن سلیمان بھی روانہ ہو گئے، ان کا بھائی بھی ان کے ساتھ تھا، اور دیگر ان کے جو علاقے کے لوگ تھے یہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ قافلہ کہاں روانہ ہوا؟ حج کے لیے۔ چلتے چلتے ربیع بن سلیمان پہنچے بصرہ، عراق کا ایک شہر ہے بصرہ۔ قافلہ ٹھہرا، اونٹ گھوڑے پہلے لوگ سفر کرتے تھے، کارواں میں کہیں پر ٹھہرا۔ تو ربیع بن سلیمان شہر دیکھنے کے لیے، بصرہ دیکھنے کے لیے، چلو دیکھتے ہیں کیسا ہے۔ گلیاں بازار چلتے 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 تھوڑی ایسی آبادی سے باہر نکل گئے جہاں پر آبادی کم تھی۔ ایک مقام پر پہنچے جہاں پر دیکھا لوگ کچرا پھینکتے ہیں، کچرے کا، کوڑے کا ڈھیر۔ اب ربیع بن سلیمان جب وہاں پر پہنچے، ایسے گزرتے گزرتے تو دیکھا کچرے کے ڈھیر کی طرف نظر پڑی کہ ایک سر ہے، ایسے اوپر ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، پھر جھک کر کوئی کام کرتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ادھر ادھر دیکھتا ہے، پھر جھک کر کوئی کام کرتا ہے۔ بڑا ان کو تجسس ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ کافی دیر یہ منظر دیکھتے رہے۔ بہرحال وہ جو سر تھا وہ اٹھا تو وہ ایک عورت تھی۔ تو ان کے تجسس میں اور اضافہ ہوا ربیع بن سلیمان کے کہ یہ کیا ہے، یہ عورت کیا کر کے جا رہی ہے۔ جب وہ عورت تھوڑی روانہ ہوئی تو یہ اس مقام پر پہنچے، دیکھا وہاں پر ایک مرا ہوا گدھا ہے، اور وہ عورت اس کا گوشت کاٹ کے اپنے ساتھ پوٹلی بنا کے لے گئی۔ اب انہوں نے، ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ جو عورت ہے یہ ضرور یہ مردار گوشت پکا کر لوگوں کو، مسافروں کو پکا کر کھلاتی ہے، تو چلو اس کا پیچھا کرتے۔ چلتے 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 وہ عورت ایک محلے میں داخل ہوئی، پھر ایک پرانا سا مکان، پرانا سا دروازہ، اس دروازے کے اندر قریب پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک چھوٹی سی بچی کی آواز آئی، کون ہے؟ اس عورت نے کہا دروازہ کھولو، میں تمہاری بدنصیب ماں ہوں۔ دروازہ کھلا، وہ خاتون اندر داخل ہوئی۔ ربیع بن سلیمان فوراً گئے اور وہ دریچوں سے، سوراخوں سے دیکھا، اندر 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں۔ وہ اپنے ماں کے گرد جمع ہے، ماں سے پوچھ رہی ہیں کہ ہمارے لیے کھانے کو کیا لے کر آئی ہو؟ ماں نے کہا میں گوشت لے کر آئی ہوں۔ اب ربیع بن سلیمان کانپ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ آواز دیا ہے خدا کی بندی، تجھے خدا کا واسطہ، ان بچیوں کو یہ حرام گوشت مت کھلانا۔ مجوسیوں کے ایک فرقے کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں کوئی بھی مردار حرام نہیں کھاتا۔ تمہارا تعلق کس فرقے سے؟ تم کون سی، کس مذہب سے تعلق رکھتی ہو؟ خدا کے لیے ان بچیوں کو، ان لڑکیوں کو یہ حرام گوشت نہ کھلانا۔ اس عورت نے آپ کی آواز سنی، ربیع بن سلیمان کی، مڑی، دروازہ کھولا، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ کہنے لگی کہ میرا تعلق کسی کافروں کے فرقے سے نہیں ہے، بلکہ میرا تعلق تو مسلمانوں سے ہے، اور مسلمانوں میں بھی میرا تعلق جس گھرانے سے ہے اس گھرانے کو آل رسول کا گھرانہ کہتے ہیں، سیدوں کا گھرانہ کہتے ہیں۔ اب ربیع بن سلیمان نے پوچھا کہ اے سید زادی آل رسول، یہ تم کیا کرنے لگی تھی؟ اپنی بچیوں کو حرام کھلا رہی ہو، گوشت کھلا رہی ہو، گدھے کا، مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھلا رہی ہو۔ اس نے کہا ربیع بن سلیمان، یہ میری بیٹیاں یتیم ہیں، ان کا باپ بڑا شریف آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، گھر کے اندر جو اثاثہ تھا ختم ہو گیا، اب 3 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، ہمارے گھر میں فاقے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، مجبور ہو گئی کہ اب جان بچانے کی قدر تو حرام کھانے کی اجازت دی گئی ہے، اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو میں یہ مردار کا گوشت لے کر آئی ہوں کہ کم از کم یہ کھا کر اپنا گزارا کر لیں۔ ربیع بن سلیمان نے روتے ہوئے کہا ہے مائی تھوڑی دیر ٹھہر جا، میں کچھ لے کر آتا ہوں۔ واپس گئے، اپنے قافلے کے امیر سے کہنے لگے میرا سامان مجھے دے دو، میرے 700 درہم بھی مجھے واپس کر دو، میں نے حج پہ نہیں جانا۔ انہوں نے، وہ جانتے تھے سارے کہ اس نے تو بڑی محنت سے پیسے جمع کیے تھے، سب نے سمجھایا ربیع کیا ہو گیا،
اتنا سفر تو نے کر لیا ہے، اب واپس جا رہا ہے، تو مکہ نہیں دیکھے گا، تو مدینہ نہیں دیکھے گا، رسول اللہ کے روزے پر حاضر نہیں ہوگا، تیری طرف تو ہم جانتے ہیں، تیری کیفیت تو ہم جانتے ہیں، تیرا معاملہ تو ہم جانتے ہیں، تجھے کیا ہو گیا؟ کیوں تو واپس جا رہا ہے؟ کیوں اپنے پیسے واپس مانگ رہا ہے؟ ربی بن سلیمان کہتے ہیں بس میں نے نہیں جانا، میرے پیسے واپس کرو۔ وہ اس کے پیسے واپس کرتے ہیں۔ ربی بن سلیمان بازار جا کر کچھ آٹا خریدتے ہیں، کچھ شکر خریدتے ہیں، کچھ کپڑے خریدتے ہیں، کچھ اور سامان گھر کا خرید کر ایک تھیلے میں ڈال کر بقیہ 400 درہم اس تھیلے کے اندر رکھ کر لا کر ان سیدوں کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کھاؤ، یہ ضرورت کی چیزیں ان کو دیتے ہیں۔ اب جب ان کو کھانا پینا مل جاتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں آگے بڑھتی ہیں اور آ کر ایک بچی کہتی ہے اے ربی بن سلیمان، تو نے ہمارے گھرانے پر احسان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرمائے۔ دوسری بچی آگے بڑھ کر کہتی ہے ربی تو نے ہم پر احسان کیا، اللہ تعالیٰ تجھے ہمارے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو نے ہمارے اوپر احسان کیا، اللہ تعالیٰ تجھے ہمارے نانا کی شفاعت نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ایک تیسری بچی آگے بڑھ کر کہتی ہے اے ربی تو نے ہماری خاطر حج جانے کے ارادے کو ترک کیا، تو مکہ نہیں گیا، مدینہ نہیں گیا، روضہ رسول پر تو نے حاضری نہیں دی، اللہ تعالیٰ تجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ ربی بن سلیمان اپنے پیسے اپنا مال واپس لے کر رک گئے، حاجی حج کرنے چلے گئے، حج کے دن گزر گئے، جب قافلہ واپس آیا تو ربی بن سلیمان اب ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے جا تو نہیں سکا نا، اب استقبال کے لیے آگے گیا کہ میں تو نہیں جا سکا، روضہ رسول پر حاضر نہ ہو سکا، مکہ المکرمہ خانہ کعبہ کا دیدار نہیں کر سکا، حجر اسود کے بوسے نہیں لے سکا، صفا و مروہ کی سعی نہ کر سکا، آب زمزم نہ پی سکا، سنہری جاریوں کے سامنے حاضر نہ ہو سکا، چلو انہی حاجیوں کے ہاتھ چوم لیتا ہوں، انہی حاجیوں کی پیشانی کو بوسے دے لیتا ہوں، انہی حاجیوں سے وہاں کی فضاؤں کی مہک لے لیتا ہوں، سینے لگا کر خوشبو تو آ جائے گی کہ یہ مکے سے آئے ہیں، یہ شہر محبوب سے آئے ہیں، یہ مدینے سے ہو کر آئے ہیں۔ اب ربی بن سلیمان جب آگے بڑھتے ہیں کسی حاجی سے ملتے ہیں، اپنے علاقے والے سے، کہتے ہیں تجھے تیرا حج مبارک ہو، اور جواب میں وہ حاجی کہتا ہے ربی تمہیں بھی تمہارا حج مبارک ہو۔ بڑے حیران ہو گئے اور آنسو چھلک پڑے، کہنے لگے کہ میں تو حج پر نہیں جا سکا، مذاق کرتے ہو؟ کہا کیسی بات ہے، مینا میں میری تمہاری ملاقات ہوئی تھی۔ دوسرے حاجی نے کہا عرفات میں ہم تم ملے تھے، تیسرے حاجی نے کہا مزدلفہ میں تمہاری ملاقات ہوئی تھی۔ ایک حاجی آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے اور اس تھیلے کے اندر کیا ہے؟ سونے کی اشرفیاں ہیں، سونے کی اشرفیاں۔ آگے بڑھا کر کہتا ہے ربی یاد نہیں ہے باب جبریل مدینہ منورہ میں حضور کے در پر یہ تھیلی تم نے مجھے امانت دی تھی، یہ میں تمہیں واپس کر رہا ہوں۔ اس تھیلی پر کیا لکھا تھا؟ من عاملنا ربحا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے۔ اب ربی بن سلیمان حیران ہے، بوجھل قدموں سے گھر آ کر سو جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ ربی اور کتنے گواہ تم پر میں لے کر آؤں، اور کتنے گواہ تمہیں چاہیے، اور کتنے گواہ میں قائم کروں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو نہیں جانتے، آپ تو جانتے ہیں۔ محبوب نے فرمایا تم نے میری بیٹی پر جو احسان کیا تھا اللہ نے اس کا بدلہ یہ دیا، قیامت تک تمہاری شکل کا ایک فرشتہ اللہ پاک نے پیدا فرمایا، وہ قیامت تک تمہاری جگہ حج کرتا رہے گا، تمہیں ثواب ملتا رہے گا، تمہاری جگہ وہ حج کرتا رہے گا اور تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ عرض کیا حضور وہ پیسے کیا ہیں؟ محبوب نے فرمایا میں کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتا، تم نے میری بیٹی پر احسان کیا، وہ پیسے میں نے تمہارے لیے بھجوائے ہیں۔ جو سینکڑوں سال بھی رسول اللہ کے گھر والوں کی خدمت کرے اس کا احسان نہیں اتارا، اس کا احسان نہیں رکھا جاتا، اس کو نوازا جاتا ہے۔ سوچیں جنہوں نے امام حسین کی خدمت کی ہوگی، جنہوں نے امام حسین کے قدموں پر اپنی جانیں نچھاور کی ہوں گی، جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ
میدان کربلا کے کارزار میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ میدان کربلا میں امام علی مقام، امام حسین امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اور 10 محرم الحرام کا دن ہے، ایک ایک کر کے آپ کے رفقا شہید ہوتے چلے گئے۔ جو آپ کے ساتھ آئے تھے مکے سے، مدینے سے، راستے میں شامل ہوئے تھے، ایک ایک کر کے وہ شہید ہوتے چلے گئے۔ 50 رفقا، جن میں 11 صحابہ تھے، حضور کے صحابی تھے، 11 افراد شہید ہو گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر۔ اب اہل بیت کے نوجوان رہ گئے۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور لشکر یزید کے سامنے آ کر ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس خطبے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اے یزیدیوں، مجھے پہچانو میں کون ہوں، مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں حسین ابن علی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بولتا ہم تو نہیں جانتے تھے، ہم تو ویسے ہی جنگ لڑنے چلے گئے تھے، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ فلاں ہیں فلاں ہیں، ہم تو نہیں جانتے تھے۔ امام حسین نے اپنا تعارف کروایا، میرا نام حسین ابن علی ہے، وہ حسین جو علی کا بیٹا ہے، وہ حسین جو فاطمہ کا لقب جگر ہے،